اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب عقل پر مہر لگ جانا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں دوسروں کے بارے میں تنگ کرتی ہے وہ ہمیں خود کو سمجھنے میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ رہیں گے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا کہ ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا افسوس ہو نعمت کہلاتی ہے۔ ایک مضبوط انسان کو کسی سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ایک شیر جنگل پر حکومت کرنے کے لیے بھیڑیے کی منظوری کا طلبگار نہیں ہوتا۔ دوست پیوند کی طرح ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے ہی جیسے کو دوست بناؤ تاکہ بد رنگ نہ لگو۔ لوگ آپ کے الفاظ کو اتنی گہرائی سے نہیں سنتے جتنی گہرائی سے وہ آپ کے کاموں کو محسوس کرتے ہیں۔ جب زہر کارگر نہیں ہوتا تو لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہہ اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں اور حال پوچھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک کبھی نہ مانگیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد کرنا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ گناہ کانٹے کی طرح مسلسل دل میں چبھتا رہتا، اسے چھوڑا نہ جائے تو یہ دل کو زخمی کر دیتا، پھر بے چینی اور خلش وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جاتی ہے، جو کسی اور درد کے ملنے پر آنسو سے باہر نکل آتی ہے۔ جب انسان کا اچھا وقت قریب آتا وہ 3 چیزوں کی تلاش کرنا شروع کر دیتا۔ ایک، وہ حرام حلال کی پہچان کرنے لگ جاتا۔ دوسرا، وہ ان لوگوں کی صحبت میں چلا جاتا جو نیک ہوں۔ تیسرا، وہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر عبادت اور کام میں لگ جاتا۔